Assalamu alaikum students. How are you all? Hope so you are all fine by the grace of Allah Almighty. Students, آج ہم اردو کے لیسن میں سے آپ کی غزل نمبر 4 پڑھیں گے. غزل نمبر 4 بہادر شاہ ظفر نے لکھی ہے. بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار تھے. جیسا کہ آپ پک میں دیکھ رہے ہیں، جب وہ بادشاہت کے منصب پر فائز ہوئے تو اس وقت مغلیہ اقتدار جو تھا وہ آخری سانسیں لے رہا تھا. بہادر شاہ ظفر شاعرانہ مزاج رکھتے تھے. شاعری میں شاہ نصیر، ذوق اور غالب سے اصلاح لیا کرتے تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے انہیں اقتدار سے محروم کر دیا. ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا. انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون برما میں نظر بند کر دیا، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری ایام قسم پرسی کی حالت میں گزارے. رنگون ہی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے. بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں 30,000 سے زائد شعر ہیں. انہوں نے تقریباً تمام اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کی پہچان ان کی غزل گوئی ہے، جس میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والے کو بہت متاثر کرتے ہیں. زبان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال نے ان کی غزل کو خاص رنگ عطا کیا ہے، جس کی بدولت انہیں اچھے غزل گو شعراء میں نمایاں مقام حاصل ہے. بہادر شاہ ظفر کی کلیات ضخیم ہے جو 4 دواوین پر مشتمل ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا مختصر سا تعارف بہادر شاہ ظفر کا، جو مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار ہیں. انہوں نے یہ غزل جو ہے یہ قید میں لکھی ہے. جب ان کو قید کر لیا گیا، انگریزوں نے ان کو جلا وطن کر دیا اور پھر انہیں برما میں نظر بند کر دیا. یہ تب لکھی ہے انہوں نے غزل. اور آج ہم جو غزل پڑھ رہے ہیں وہ بہادر شاہ کی لکھی ہوئی ہے، بہادر شاہ ظفر کی، جو کہ آخری تاجدار تھے. غزل ہے جی: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. شعر کی طرف آتے ہیں. پہلا، بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ 1775 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1862 میں ان کا وصال ہو گیا. آپ کے بک کا جو پیج نمبر ہے 141 اور 142 پہ یہ غزل ہے. جلدی سے بچے اوپن کر لیں، آج ہم غزل پڑھنے والے ہیں. یہ جو میں نے اہداف لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدف کیا ہے ہمارا، کہ آج ہم جو غزل پڑھنے والے ہیں اس سے ہم کیا حاصل کرنے والے ہیں. بہادر شاہ ظفر کی شاعرانہ طبیع حیثیت سے روشناس کروانا اور از خود تشریح کرنا. شعر نمبر 1 ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. اجڑے، ویران یعنی برباد، دیار ملک نگر، عالم دنیا جہان، ناپائیدار فنا ہونے والی ختم ہونے والی. اگر اس شعر کا ہم مفہوم کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ورڈز میننگ کے بعد ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں، تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس ویران ملک میں میرا دل نہیں لگتا، اس فانی دنیا میں کس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے. چونکہ یہ شعر جو ہے، یہ غزل جو ہے، یہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے قید و بند کی صعوبتوں میں بیٹھ کر لکھی ہے اور دنیا سے پریشان ہو کر لکھی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اس ویران ملک میں میرا دل نہیں لگتا، اس فانی دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی ہے. تشریح کی طرف آئیں تو بچے، یہ غزل کا پہلا شعر ہے جو مطلع کہلاتا ہے، اور اس غزل کا انتہائی اہم اور بنیادی موضوع دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری ہے. یعنی بہادر شاہ جو تھے وہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے، اس لیے اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اس اجڑی دنیا اور شہر میں میرا دل نہیں لگتا. ظاہر ہے کہ اس اجاڑ میں انسان کا جی کیسے لگے، جبکہ وہ فطری طور پر معاشرت پسند ہے. تنہائی اور ویرانوں میں اس کا دل کیسے لگے. دنیا کی ویرانی یا آبادی میں ایک اضافی بات ہے. جس کی اپنے دل کی نگری آباد ہو اسے دنیا جہان آباد نظر آئے گا، اور جس کی دل کی نگری ہی آباد نہ ہو، دل کی نگری ہی اجڑ چکی ہو، پھر وہ کس طرح دنیا کی رونقوں میں مل سکتا ہے، اور کیسے اسے دنیا کی
رونقوں میں بھی رونق نظر آ سکتی ہے، بلکہ اسے دنیا کی رونقوں میں بھی بے رونقی ہی نظر آتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ دوسرے مصرعے میں شاعر نے کہا کہ دل کو تسلی دینے والے الفاظ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جہاں قسمت کسی کا ساتھ نہیں دیتی، کسی کو بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں ملتا، بلکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا سے جو چلا جاتا ہے وہ ہر چیز یہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔